ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو شمیر احمد کا سلام پہنچے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہرس کی مٹی۔ دیو جانسن قلبی یونان کا ایک عجیب کردار تھا۔ تاریخ اسے نسل انسانی کا سب سے بڑا متوکل اور سب سے بڑا قناعت پسند دانشور کہتی ہے، اور وہ آنکھوں سے اندھا لیکن دل و دماغ سے روشن شخص تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا۔ یہ کتا اس کا ساتھی بھی تھا، اس کا رہبر بھی تھا۔ اس کتے کی نسبت سے لوگ اسے کلبی کہتے تھے۔ دیو جانسن کلبی ارسطو اور سکندر اعظم کے دور میں تھا، اور اس کے بارے میں عجیب دلچسپ واقعات مشہور ہیں۔ مثلا کہا جاتا تھا کہ ایک دن دوپہر کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر ایتھنز کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، دیو جانسن تم چراغ لے کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں آدمیوں کے ہجوم میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ارسطو نے انسان کے بارے میں اپنا مشہور فلسفہ دیا تھا۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ انسان ایک جانور ہے جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور اس کی قامت سیدھی ہوتی ہے۔ یہ فلسفیوں، عالموں اور علم پرستوں کا دور تھا۔ چنانچہ ارسطو کا یہ فلسفہ گلی گلی، محلے محلے میں دہرایا جانے لگا۔ جہاں دو لوگ جمع ہو جاتے وہ آپس میں ارسطو کے انسان کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے۔ ایک دن ارسطو اپنے شاگردوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ دیو جانسن کلبی وہاں آیا۔ اس نے شاگردوں کا دائرہ وسیع کرنے کا حکم دیا اور ان کے درمیان میں بیٹھا۔ بغل سے ایک مرغا نکالا اور مرغے کو زمین پر کھڑا کر دیا۔ ایک ہاتھ سے مرغ کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگائیں، دوسرے ہاتھ سے مرغ کی چونچ پکڑی، چونچ کو کھینچ کر آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ مرغا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دیو جانسن کلبی نے ارسطو کے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہکا لگا کر بولا، یہ ہے تمہارے استاد کا انسان۔ ارسطو کے منہ سے بھی کہکا نکل گیا۔ دیو جانسن کلبی کی درویشی اور سادگی پورے یونان میں مشہور تھی۔ یہ عموماً شہر سے باہر رہتا تھا۔ اگر اسے کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو وہ کھا لیتا تھا، مسورت دیگر فاقے کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ وہ کسی حد تک توحید پرست بھی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کائنات کی تمام چیزیں دیوتاؤں نے بنائی ہیں، لیکن دیوتاؤں کو کس نے بنایا ہے؟ وہ کہتا تھا جس طاقت نے دیوتا بنائے وہی اس کائنات کا اصل مالک ہے، اور میں اس مالک کو ماننے والا ہوں۔ اس کا کہنا تھا دنیا کا سامان و اسباب انسان کو اصل خوشی سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر زندگی میں حقیقی زندگی خوشی پانا چاہتے ہیں تو اسے اس دنیا کی ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا ہمارا گھر، ہماری بیوی، بچے، شہر، لوگ عزیز، ریلیٹیوز، روایات، قوانین اور ضابطے ہماری آزادی کی راہ میں ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ میں ہیں۔ انسان اس وقت تک پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا داری سے رہا نہیں پا لیتا۔ اس کا کہنا تھا انسان کی ضروریات انتہائی مختصر ہیں، لیکن انسان ضروریات کے دائرے کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ پوری زندگی کے سفر کے باوجود دائرہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا بہادر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اندر کے دائرے کے خوف کو شکست دے دے۔ دیو جانسن کلبی شہر سے نکل کر جنگل میں آباد ہو گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں جنگلی جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، انسان کا دشمن انسان ہے اور جانور نہیں۔ ایک اور جگہ لکھا، انسان کو جانور سے نہیں، انسان سے خطرے ہیں۔ وہ کہا کرتا تھا انسان سے بچو، انسان کی درندگی ہزاروں درندوں سے بھاری ہے۔ بڑا مشہور واقعہ، سکندر اعظم اس کی تلاش میں شہر سے نکلا
دیو جانسن قلبی ایک بیابان میں بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر حاضر ہوا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے عرض کیا، یا استاد، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دیو جانسن نے مسکرا کر جواب دیا، خواہشوں کا غلام بادشاہ ایک آزاد شخص کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ سکندر اعظم نے اصرار جاری رکھا۔ جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے کہکا لگایا اور سکندر سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میری دھوپ روک کر کھڑے ہیں، مہربانی فرما کر میرے آگے سے ہٹ جائیں، مجھے سورج کی مہربانیوں سے لطف اندوز ہونے دیں۔ دیو جانسن قلبی آخری عمر میں توکل اور قناعت کی آخری سیڑھی چڑھ گیا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک پیالہ ہوتا تھا، وہ اس سے پانی پیتا تھا، وہ اس پیالے سے پلیٹ کا کام بھی لیتا تھا۔ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے ندی پر گیا، وہاں اس نے ایک جانور دیکھا۔ جانور ٹہلتا ہوا جنگل سے نکلا، ندی کے کنارے پہنچا، پانی پر جھکا، پانی پیا اور ٹہلتا ہوا جنگل میں واپس چلا گیا۔ دیو جانسن نے سینے پر ہاتھ مارا، تم پر تف ہو، ایک جانور بھی توکل میں تم سے کتنا آگے ہے، تم ابھی تک پیالے کی محتاجی سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اس نے اس پیالہ پر پتھر مارا اور کرسیاں اٹھا کر ندی میں پھینک دی۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پیالے کی محتاجی سے آزاد ہو گیا۔ دیو جانسن قلبی سارا دن جنگل اور ویرانوں میں مارا پھرتا تھا اور شام کو اپنے ٹھکانے پر آ جاتا۔ یہ ٹھکانہ کچی مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھپ تھا۔ ٹانگیں باہر لٹکاتا اور آسمان کے تارے گنتا سو جاتا۔ یہ ٹپ اس کی کل کائنات تھا۔ ایک دن سردیوں کی سنہری دوپہر تھی۔ دیو جانسن قلبی ٹب میں لیٹا تھا۔ ایتھنز کا ایک ہرکارا اس کے پاس آیا اور اسے آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو، سکندر اعظم پوری دنیا فتح کر کے واپس ایتھنز آ رہا ہے۔ دیو جانسن قلبی نے کہکا لگایا اور اس کے بعد وہ تاریخی فقرہ کہا جو آنے والے زمانوں میں دیو جانسن کی پہچان بن گیا، جس نے آج 5000 برس بعد بھی دیو جانسن قلبی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اگر قناعت پسند ہو تو وہ مٹی کے اس ٹب میں بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ حریص ہو جائے، لالچی ہو جائے تو یہ پوری کائنات اس کے لیے چھوٹی ہے۔ دیو جانسن قلبی کا یہ فقرہ بالکل مجھے کل سے یاد آ رہا ہے۔ کل میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، جب انسان کے لیے ایک گاڑی، 5 سے 8 مرلے کا مکان، 50,000 روپے ماہانہ اور ایک ٹیلی فون کافی ہوتا ہے تو وہ اس کے باوجود کرپشن کیوں کرتا ہے؟ اس نے پوچھا، ہمارے حکمران 50 گاڑیاں، 4 جہاز، 100 ایکڑ کے محلات، 40 کروڑ کے سیکریٹریٹ فنڈز کیوں رکھتے ہیں؟ ان کے دل کیوں نہیں بھرتے؟ میں نے اسے دیو جانسن قلبی کا یہ فقرہ سنایا اور اس کے بعد عرض کیا، انسان اگر مطمئن ہونا سیکھ لے تو وہ کچی مٹی کے ٹب بھی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھوں میں ہرس آ جائے تو ساری زندگی، ساری دنیا کی گاڑیاں، ساری دنیا کے جہاز، ساری دنیا کے محلات، ساری دنیا کا سونا چاندی، ڈالر، ساری دنیا کا اقتدار مل کر بھی اس کی خواہش نہیں مٹا سکتا۔ وہ اپنی پوری زندگی مزید سے مزید اور زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں گزار دیتا ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا، بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں، ہماری رولنگ کلاس کا تعلق لوگوں کے اس گروہ سے ہے جن کی آنکھوں اور جن کے معدے ہرس کی مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا یہ لوگ کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے کفن تک کو جیبیں لگوائیں گے اور یہ دوزخ میں بھی ٹھنڈا پانی مانگیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ میں اپنی ویڈیوز فیس بک پر بھی شیئر کرتا ہوں،
تو بھائیوں کے لیے وہ اس لیے کہ اگر میرا کنٹینٹ میری سٹوری اچھی لگتی ہے اس لیے، تو اگر آپ کو فیس بک پر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے اپنے اس چینل کا، تو آپ اس پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن کے اکارڈنگ آپ کو آ سکے، ایک میسج آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے، اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، کوئی سٹوری ہے آپ کے پاس، تو آپ ای میل اور کیا کہتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کانٹیکٹس نہیں ہیں، اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کمنٹس میں مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھ تک سٹوری پہنچوا سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ویلکم۔ اگر آپ کے پاس سٹوریز ہیں، کوئی میرے بھائی، کوئی میری بہنیں اگر ہمارے چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اپنی سی وی میری ای میل پر سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو جلد انوائٹ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔